آج میں مخاطب ہوں ان سامعین و ناظرین سے جن کے دل میں ایران کے لیے درد ہے، جو ایران پر ہونے والے ظلم کا احساس کرتے ہیں، جو انصاف پہ بلیو کرتے ہیں، جن کے ضمیر زندہ ہیں۔ آج ایک ملک اکیلا کھڑا ہے اور ساری دنیا اس کے خلاف ہے، تو سوال یہ نہیں کہ وہ کون سا ملک ہے، سوال یہ ہے کہ باقی خاموش کیوں ہیں؟ کیا ان کے اندر دل نہیں ہے؟ کیا وہ مسلمان نہیں ہیں؟ وہ شیعوں کو کیوں اپنا بھائی نہیں سمجھتے؟ یہ آج نہیں، بڑے عرصے سے ہوتا رہا ہے۔ ایران کی ہم بات کر رہے ہیں، اگر حملہ ایران نے کیا ہوتا تو اس کو کوئی سمجھاتا۔ ایران پر تو حملہ کیا گیا ہے، بغیر کسی وجہ کے کیا گیا ہے، اور اس کا اتنا نقصان ہو گیا ہے، کوئی تقریباً 2000 سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں، کوئی 70 کے قریب بچیاں اسکول پہ بم لگا اور شہید ہو گئی ہیں، 2-3 ہزار سے زیادہ انجرڈ ہو گئے ہیں، انفراسٹرکچر تباہ ہو گئی ہے، کوئی 50 سے ابو جہاز تباہ ہو گئے ہیں، خارق جزیرہ ان کا تباہ ہو گیا ہے، ان کا سپریم لیڈر شہید ہو گیا ہے، ان کا آرمی چیف شہید ہو گیا ہے، ان کا سیکورٹی انچارج شہید ہو گیا ہے، تو ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا فائدہ ہمارے اس طرح کے مسلمان ہونوں کا؟ ہم بطور مسلمان ان کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ حکمران ہیں تو وہ پیس نوبل پرائز دے رہے ہیں ایران کے اوپوننٹ کو، وہ سعودی عرب کے جا کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہیں۔ کیا انہوں نے ایران کو بھی بلایا میٹنگ کرنے کے لیے؟ کیا انہوں نے اپنے طور پہ کیا کیا؟ مولوی حضرات ہیں تو وہ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے میٹنگ کر لیتے ہیں، کوئی بات نہیں کر رہے۔ مجھے میرے بہت سارے دوست ہیں مولوی حضرات، اور جن کے ان دنوں میں خاص تعلق ہے، ان میں سے ایک مفتی صاحب ہیں۔ پورا رمضان میں ان کو کہتا رہا ہوں کہ ایران کے لیے کوئی دعا کرو، انہوں نے ایک دفعہ میں سامنے کھڑا تو کی، ورنہ نہیں کی۔ ویسے وہ روتے رہتے ہیں لیکن دعا نہیں کرنی۔ اسی طرح دوسرے ایک جو بڑے کلوز ہیں میرے، حافظ قرآن ہیں، ان کو بھی میں نے کئی دفعہ کہا، وہ کہتے ہیں اچھا جی آپ کو بات بتائیں۔ یہ مولویوں کا کردار ہے۔ رہی بات صحافیوں کی، ان کو سوائے ویڈیو بنانے کے اور ویوز لینے کے کوئی غرض نہیں ہے۔ وہ جعلی غزہ اور فلسطین کی ویڈیو بنا کے بتا رہے ہیں اسرائیل کی ویڈیو ہے، حالانکہ وہ ویڈیو بناتے ہیں فلسطین کے ڈیمیج علاقوں کے۔ وہ جعلی اور جذباتی بیان دے رہے ہیں۔ وہ کبھی بی بی کو سامنے بٹھا لیتے ہیں، کبھی کسی مجمع کو اکٹھا کر لیتے ہیں، اور کبھی کسی بات کو اتار چڑھاؤ سے بغیر کسی وجہ کے، اور جھوٹی خبریں۔ وہ 2 ہفتے ہو گئے ہیں مجھے سنتے ہوئے کہ نیتن یاہو جو ہے نا وہ جہنم واصل ہو گیا ہے، وہ مر گیا۔ وہ بات ایسی ڈائی ہوئی ہے اور اتنی ساری ویڈیو بن گئی ہیں، جبکہ ادھر ایران کا سیکورٹی لیڈر علی لاری جان شہید ہو گئے۔ تو بات کو اسی طرح پہلے ہوا تھا۔ یہ صحافیوں کے رول کی میں بات کر رہا ہوں۔ جب امریکہ کی اور عراق کی جنگ ہوئی تو یہ انگریز کا ایک اصول ہے کہ اپنے آپ کو ہمیشہ مظلوم اور اگلے کو خطرہ کہتا رہتا ہے۔ تو ایران کے معاملے میں، ساری عراق کے معاملے میں یہی ہمیں بتایا گیا میڈیا نے کہ اس کی ساری عراق کی فوج انڈر گراؤنڈ چلی گئی ہے، اس نے برباد کر دیا ہے امریکہ کو، اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا، اور آخر میں پتہ چلا جو حالات آپ سب کو پتہ ہے کیا ہوا۔ یہی حال اب ہو رہا ہے کہ ذرا سی بات ہوتی ہے تو وہ شور ڈال دیتے ہیں ہمارے مخالف کافر، امریکہ والے، نیتن یاہو وغیرہ، اور میڈیا والے یہ سمجھتے نہیں ہے یہ ان کا پراپاگنڈا ہے۔ ایران اتنی مار کھا رہا ہے، کوئی اس کی بات ہی نہیں کرتا۔ تھوڑی سی بات کر دیں گے تو جو حقیقت ہے اس کو بیان کرنا چاہیے۔ جعلی ٹک ٹاک۔ ایک اور صاحب ہیں، وہ بیگ اپنے انہوں نے رکھا ہوا ہے کندھے پہ، اور وہ اپنے آپ کو پریس لکھا ہوا ہے ماتھے پہ، اور روز کہتے ہیں جی میں آپ کو ڈائریکٹ وہ دکھاتا ہوں کہ اسرائیل پہ کیسے حملہ ہوا۔ اسرائیل الجزیرہ جیسے لوگوں کو تو الاؤ نہیں کرتا ویڈیو بنانا، عام پبلک کو الاؤ نہیں کرتا، اور وہ روز ویڈیو بنایا جائے صرف ویوز لینے کے لیے۔ کوئی اے مسلمانوں، کوئی شرم ہونا چاہیے، کوئی حیا ہونی چاہیے۔ اگر سپورٹ نہیں کر سکتے تو کم سے کم مذاق تو نہ بناؤ۔ اسی طرح ان کو لے لیں، ہماری جوڈیشری کو لے لیں، کوئی کبھی بیان آیا ہے، کبھی گورنمنٹ کو کوئی بات کی ہے؟ آرمی والے ہیں، وہ بھی مزے کی بات یہ ہے کہ ایک تو ان کا ساتھ نہیں دیا مسلمانوں نے، دوسرا یہ کہ ہمارے جو مخالف ہیں، اسرائیل ہے، امریکہ ہے، ان کو اڈے دیے ہوئے ہیں۔ ہمارے جو لیڈر ہیں عرب حضرات، سعودی عرب والے، UAE والے، بحران والے، قطر والے، کویت والے، انہوں نے الٹا اڈے دیے۔ کوئی عقل کے اندھو تمہیں کوئی پوچھے سر پہ تم نے وہ زیرو والا لیا ہوتا ہے کہ تم نے مسلمان ہو کے تم نے ہمیں بتایا، تم عربی جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ
عیسائیوں اور یہودیوں کو دوست نہ بناؤ۔ تم نے دوست کیوں بنایا ہوا ہے بھائی؟ تم نے مندر بھی وہاں بنائے ہوئے ہیں، تم نے اڈے دے دیے ہیں، تم نے فیسلٹی دی ہوئی ہیں، تم نے ان کی اب اتنی آنر دی ہوئی ہے، تم مہمان کے طور پہ بلاؤ تو ان کو ہیروں اور سونے کے جہاز دیتے ہو، تم عورتیں کھلے بالوں لے کے پیش کرتے ہو، تم ان کی اتنی عزت کرتے ہو، تم میں ایمان کدھر ہے؟ تم میں جذبہ جہاد کدھر ہے؟ نہ صرف تم نے اڈے دیے بلکہ ان اڈوں سے انہوں نے ظلم کیا ایران پہ، اور جب ظلم نے آگے سے ایران نے آگے سے جواب دیا یا چیخیں تو تم اس پہ بھی چیختے ہو۔ مزے کی بات، مجھے کچھ خوشی ہوئی کہ شاید سعودی عرب نے وزراء خارجہ کا اجلاس بلایا ہوا ہے، وہاں کوئی بات ہوئی، وہاں بھی وزیر خارجہ جس کا نام ہے شہزادہ فیصل بن فرحان، تو اس نے بھی عجیب سی میری توقع کے خلاف بات کر دی۔ وہاں انہوں نے کہا جی ایران کے اندازے غلط ہیں، ہم بلیک میل نہیں ہوں گے، ہم جھکیں گے نہیں، ہم پر ایران بغیر کسی وجہ کے حملے کر رہا ہے، ایران اپنے حملے بند کرے، ایران کی طرف سے توانائی پہ نشانہ پوری دنیا پر نشانہ ہے۔ بھائی تم نے کیوں ان کو دیے ایئر بیسز؟ کیوں وہ حملہ کر رہے ہیں؟ ایران نے بار بار کہا ہے کہ تم ہمارے ملک ہمارے بھائی ہو، ہم آپ پہ حملہ نہیں کریں گے، لیکن تمہارے ملکوں سے ہم پہ حملہ ہو رہا ہے، اس کو روکنے کی بات نہیں کر رہے۔ ہمارے جو لیڈران گئے وہاں انہوں نے بھی بات نہیں کی۔ ادھر جب ایران کے سپریم لیڈر فوت ہو گئے، جب روس اور چین سب نے ان کو نئے لیڈر کو قبول کر لیا، تو پھر ہماری پاکستان کی طرف سے بیان آ گیا۔ اس حد تک ہم لوگ ڈرے ہوئے ہیں کہ ان کی فیور میں بات بھی نہیں کرتے، بیان نہیں دیتے، دعا بھی نہیں کرتے۔ مولوی حضرات، اللہ کے لیے خوف کرو، اتنا تمہیں کافروں کا ڈر ہے، تمہیں اللہ پہ بلیو نہیں ہے۔ روزوں کا مہینہ ہے، ہم لوگ روزے رکھ رہے ہیں، ہم عید کی تیاری کر رہے ہیں، وہ ہمارے مسلمان بھائی ایران والے جن کے رشتہ دار فوت ہو گئے ہیں، جن کے گھر اجڑ گئے ہیں، ان کو عید نہیں چاہیے؟ امریکہ جواز کیا بنا رہا ہے کہ ہم نے رجیم چینج کرنی ہے۔ بھئی تم نے رجیم چینج کیوں کرنی ہے؟ تمہاری رجیم چینج تو کوئی نہیں کرتا۔ پھر کہا جی نیوکلیر پاور ان کی ختم کرنی ہے۔ تم نے کب سی نیوکلیر پاور بنی ہوئی ہے اور ان کی نیوکلیر پاور کیوں ختم کرنی ہے؟ حالانکہ وہ دے آر کمیٹڈ پرسنز، انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم لوگ نیوکلیر بم نہیں بنائیں گے، ہم تو اس کو ٹیکنالوجی کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اچھا، ان کی ہیلپ کے لیے کہاں دنیا کے پرلے کنارے میں آسٹریلیا ہے، انہوں نے جہاز بھیج دیے ہیں اور یہ کہا ہے کہ ہم گلف والوں کی سپیس کی حفاظت کریں گے۔ تم ہمیں لگتے ہو وہاں بیٹھے ہوئے اس حفاظت کرو، تم اپنے بھائیوں کی، نیتن یاہو کی اور ٹرمپ کی ہیلپ کر رہے ہو، کیوں نہیں سیدھی بات کرتے؟ اور ہم سوئے ہوئے ہیں کچھ کھا پی کے، ہمیں ہیلپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں تو ان مسلمان گلف ممالک سے تو بہتر ہیں رشیا اور چین والے، کہ انہوں نے کم سے کم سٹیٹمنٹ تو دی ہوئی ہے۔ ہم سے تو بہتر ہیں اسپین والے، ہم سے تو بہتر ہیں اٹلی والے، کہ کم سے کم انہوں نے ایئر بیس تو نہیں دیے ہوئے۔ کوئی ہم سے پوچھے کہ پاکستان بورڈ آف پیس میں کیوں گیا، غزہ پر فوج بھیجنے کے لیے پاکستان نے امریکہ کو کیوں درخواست دی، اور بحرین کی طرف سے پیش کی گئی یون میں جو اپلیکیشن تھی ایران کے خلاف، پاکستان نے اس کی کیوں فیور کی؟ کون پوچھے گا اس سے؟ اور کچھ نہیں بندہ کر سکتا تو کم سے کم دعا ہی کر دے، کوئی بیان ہی دے دے، کوئی پروٹیسٹ ہی کر دے۔ بالکل ہی فارغ بیٹھے ہوئے، کوئی موت اپنی ایجاد ہی نہیں ہے۔ اس میں کیا کوئی شک ہے کہ جب وہ وہاں حملہ کر لے گا ایران، جب ایران پہ قبضہ کر لے گا امریکہ، تو آپ پھر کدھر جائیں گے؟ کون آپ کو بچائے گا؟ آپ اتنے ہیں کہ اس کا مقابلہ کریں؟ تو یہ وقت ہے کہ اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ مسلمانوں کی، یعنی عرب مسلمانوں کی ذہانت کا یہ حال ہے کہ پہلے تو انہوں نے ایئر بیسز دیے ہوئے ہیں، اب اگلی سن لیں، سونے پہ سہاگا۔ اب نیتن یاہو نے ایک منصوبہ پیش کیا ہے کہ وہ تیل کو میڈیٹرینین سی یا کہ یورپ کو دینے کے لیے سعودی عرب کے اندر ہی ایک ٹنل کھودی جائے اور ڈائریکٹ کیا جائے۔ پہلے تو ان کو تیل جاتا ہے نا، یہ جو گلف آف پرشیا ہے، یا اس کے ایک طرف تو ایران ہے اور دوسری طرف ہے کویت ہے، بحرین ہے، قطر ہے، یو اے ای ہے، عمان ہے، اور پھر اس طرف یمن ہے، اور یہ آبنائے ہرمز سے ہوتے ہوئے یہ جو عریبک سی ہے اس سے ہوتے ہوئے پھر یہ چلا جاتا ہے ریڈ سی میں، اور ریڈ سی میں ایک خاص جگہ ہے، تنگ جگہ، جس کو کہ باب المندیب کہتے ہیں۔ اس کے ایک طرف یمن ہے اور دوسری طرف جبوتی ہے، اور یہ آگے نہر سویز سے ہوتا ہوا یہ منصوبہ پیش کیا گیا ہے نیتن یاہو کی طرف سے، اور مزے کی بات کہ عربیوں نے مان لینا۔ پتہ نہیں یہ اللہ پہ آج کل ان کا بلیو کم ہو گیا ہے،
اور یہودیوں اور عیسائیوں پہ زیادہ ہو گیا ہے کہ ان پہ جو وہ کہتے جا رہے ہیں مانتے جا رہے ہیں۔ بھائی جو لوگ آپ اپنا نہیں کر سکتے اپنا تحفظ، تو آپ کا کیا کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ ان کو کوئی عقل دے۔ اور آخری بات، تاریخ ہمیشہ طاقتوروں کے بیانیوں پر نہیں لکھی جاتی، کبھی کبھی تاریخ وہ لوگ لکھتے ہیں جو سچے ہوتے ہیں اور اکیلے ہوتے ہیں۔ کیا واقعی ایران اکیلا ہے یا ہم لوگوں نے چھوڑ دیے؟ کم از کم اور کچھ نہیں تو ہم ان کے لیے دعا تو کریں، ہم ان کے لیے کچھ سٹیٹمنٹ دیں جو ہماری حیثیت ہے، ان کے لیے کچھ نہ کچھ کریں۔ قیامت والے دن یقینی بات ہے ہم سے پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ایران کا، میرا، آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔